بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ دوستان محترم، ہماری یہ دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے اللہ کی معرفت اور قرب کا واحد ذریعہ خشیت، اس کے متعلق بات کی تھی۔ ہمارا جو بیان ہے، ہماری جو گفتگو ہے، وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت کو دو قطرے بہت پسند ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قطرے ایسے ہیں جن سے بڑھ کر اللہ کو کوئی قطرہ پسند نہیں۔ پہلا قطرہ وہ ہے جو کسی آنکھ سے آنسو بن کر خشیت الہی کی وجہ سے گرتا ہے، اور دوسرا قطرہ اس خون کا ہے جو خدا کی راہ میں کسی مجاہد کا بہہ گیا ہو۔ خوف الہی میں ٹپکے آنسو کے قطرے کو آقا علیہ السلام نے جہاد میں گرنے والے مجاہد کے خون کے قطرے سے بھی زیادہ اہم قرار دیا۔ اللہ کو اس قطرے سے بڑا پیار ہے۔ اس قطرہ خشیت سے ہم لوگ محروم ہو گئے، کیونکہ ہم اس راہ کو چھوڑ چکے ہیں جو ہماری اصل راہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کی یاد میں پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں اور آنسو خشیت الہی کے سبب زمین پر گر پڑے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، میری خشیت میں جن آنکھوں سے آنسو ٹپکے، وہ آنسو زمین پر گر پڑے، ان آنکھوں پر دوزخ کو حرام کر دیا ہے میں نے۔ امام ابو یعلا طبرانی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو دوزخ کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ پہلے سے یہ ملتا جلتا ہے لیکن تھوڑا سا مختلف ہے۔ جو خشیت الہی میں روتی ہے، پہلے بھی میں نے بیان کیا۔ دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جہاد میں جاگ کر بسر کی جائے۔ ایک تو ہوتا ہے نا خون ٹپک گیا، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مثال کے طور پر اسلام کے لیے وہ جاگتا ہے، باہر بارڈر پر جاگتے ہیں، وہ ان کا جو جاگنا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس آنکھ کو میں دوزخ میں نہیں جانے دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو آنکھوں پر حرام کر دیا ہے کہ وہ دوزخ میں ڈالی جائیں جو اللہ کے خوف و خشیت میں چھلک پڑیں۔ دوسری وہ آنکھ
تو اسلام کو بچاتے ہوئے جاگتی رہی، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے ابن ماجہ میں، آپ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو گرے اور اللہ اس پر دوزخ کو حرام نہ کر دے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دوزخ سے بچنے کا کوئی راستہ بتائیے۔ جواب میں آپ نے فرمایا، دوزخ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے آپ شریعت پر عمل کریں، آپ میری سنت پر عمل کریں، اور تمہاری جو آنکھ ہے وہ خشیت الہی سے تر ہو جائے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو آنکھ اللہ کی خشیت میں روتی ہے اس پر کبھی دوزخ کی آگ کا عذاب نہیں ہوتا۔ اس طرح حضرت حشیم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے خطاب فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے، آپ کے سامنے ایک کالے شخص کا بندہ بیٹھا ہوا تھا، ایک کالا رنگ تھا اس کا، وہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے قیامت کی ہولناکیاں اور آخرت کے عذاب کا ذکر جب کیا تو خوف و خشیت الہی سے اس کالے رنگ کا جو وہ شخص تھا وہ چیخ مار کر رونے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو غور سے میری بات کو سنو، اگر کوئی مسلمان جو اللہ کی خشیت سے ڈر کر روتا ہے، اگر پہاڑوں کی طرح گناہوں کا بوجھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، فرمایا خدا کی عزت کی قسم، اس ایک شخص کی چیخ و پکار اور جس طرح خدا کی خشیت میں لرز کے وہ رو رہا ہے، اس کے ایک رونے پر ہزاروں کے پہاڑوں جتنے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کی آہ و بکا غریہ زاری پر، اس کی آہ و زاری پر، اس کے رونے دھونے پر، اس کے اللہ کی خشیت میں لرز جانے پر اللہ نے خوشخبری سنائی کہ اس کے اپنے نہیں، اللہ نے اس کو تو معاف کر ہی دیا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اس کے پاس جتنے بھی ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ان کے بھی گناہ معاف کر دیے۔ ادھر یہ شخص اللہ کے خوف سے رویا اور آسمان سے فرشتے اتر آئے، اس کا رونا دیکھ کر رونے لگے، سارے فرشتے رو رو کر اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، مولا تیری خشیت میں آہ و بکا کرنے والے کے لیے ان کی شفاعت ان لوگوں کے حق میں قبول کر لے جنہیں رونا نہیں آتا، جو لوگ نہیں رو رہے تھے ان کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو بھی شفاعت سے نواز دے۔ خدا کی رحمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس شفاعت سے نواز دیا، لیکن افسوس ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ہم کتنا شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت امام بیکی نے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ایک مجمع سے بیان کر رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اکٹھے تھے، آپ کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، جب آپ نے تلاوت فرمائی وقودها الناس والحجارہ، اس کا معنی ہے کہ لوگوں اس دوزخ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے۔ وہ جو سیاہ رنگ کا شخص تھا وہ چیخ کر آہ و بکا کرنے لگا، فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے جو شخص چیخ رہا ہے، یہ جو رو رہا ہے، یہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص حبشہ سے ہے اور بڑا اچھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، عرش پر مجھے اپنی بلندی کی قسم، آپ امت کو بتا دیجئے کہ جو شخص اس دنیا میں میری خشیت میں روئے گا،
جو شخص اس دنیا میں میری خشیت میں روئے گا، جتنا روئے گا میں جنت میں اس سے بڑھ کر اسے ہنساؤں گا۔ دنیا میں میری خشیت میں وہ جتنا غم زدہ ہوگا، جتنا دکھی ہوگا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے میری محبت میں غم کیا کرو، میری خشیت میں رویا کرو، مجھے یاد کر کے تڑپا کرو۔ مضطرب ہو کر جتنا آپ مجھے یاد کرو گے، جتنا میری خشیت میں رو گے، میں اتنا ہی تمہیں ہنساؤں گا جنت میں۔ جتنا دکھ جھیلو گے میری محبت میں، خشیت میں اتنا ہی سکھ اور آرام عطا کروں گا۔ میرے دوستو، ایک بات تھوڑی سی سمجھانا چاہتا ہوں۔ رونا آج کے دور میں دو قسم کا ہے۔ کچھ لوگ روتے ہیں، وہ دنیا کے دکھاوے کے لیے روتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار مولوی صاحب بڑا اچھا بیان کریں گے، لوگ کہیں گے کہ مولوی بڑا رو کے دعا کر رہا ہے۔ ایک تو ہے یہ رونا، ایک وہ رونا ہے، ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ 2 بجے 3 بجے 4 بجے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ وضو کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے خوف سے اور اس کی خشیت سے وہ ڈرتا ہے، اور پھر وہ روتا ہے کہ اللہ، یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، اے اللہ تو مجھے بخش دے، یا اللہ تو بہت بڑا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو تواب الرحیم ہے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ ایک رونا یہ ہے۔ رونے میں بھی فرق ہے۔ وہ رونا جو دوسروں کو دکھانے کے لیے ہے، اس کا رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اسی میں ہے کہ آپ خالصتاً اللہ کے خوف اور سے ڈر کر اللہ کو یاد کرو۔ دوستان محترم، یہ جو انسان کہتا ہے کہ میں روؤں اور اللہ کو یاد کروں، میرے دوستو، جتنا اپنے گناہوں کو یاد کریں گے، کسی سے آپ نے کوئی اگر زیادتی کر لی ہے، کوئی آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، تو اللہ سے معافی مانگو، اور زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ اس بندے سے بھی معافی مانگو کہ یار تو مجھے معاف فرما دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے سرگوشیاں کی، کتنی؟ 1,24,000 کلمات پر ریاض و نیاز کی باتیں کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براجمان ہیں، صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو راز و نیاز کی باتیں تھیں، وہ جو سرگوشیاں تھیں، کیا اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ایک سرگوشی ایسی ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرا قرب چاہنے والوں میں جو لوگ میرا قرب چاہتے ہیں، وہ میری خشیت سے ڈرے، وہ روئے، وہ جتنا روئیں گے، جتنا وہ زہد کریں گے، جتنا ورا کریں گے، اتنا ہی وہ میرے قریب آ جائے۔ میری خشیت میں گریہ زاری خود ایسی عبادت ہے کہ کوئی عبادت کرنے والا ایسی عبادت نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ نوافل پڑھتا ہے، اس کا ثواب ضرور ہے، لیکن اگر وہ یہ سوچ کے پڑھتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں رب کے حضور کھڑا ہوں، اور اس سے ڈر کر وہ پڑھ رہا ہے، اس کی عبادت دوسری عبادت سے مختلف ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری خشیت میں تڑپ تڑپ کے رونے والے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں اس کو کیا دوں گا، میں اس کو اپنی سنگت عطا کروں گا، اپنی قربت اور صحبت عطا کروں گا، بڑے اعلیٰ مقام سے نوازوں گا، جہاں آہ و بقا کرنے والوں کو ٹھہراؤں گا، اس میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ خوف الہی، خشیت الہی، آہ و بقا، گریہ زاری کا فیض، بخشش، رحمت اتنی ہے کہ تصور سے باہر ہے۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری اور انس بن مالک اور مسلم میں نسائی، ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص کفن چور تھا، اصل میں وہ گورکن تھا، پہلے وہ قبر کھودتا تھا، بعد میں جب وہ مردہ دفن ہو جاتا تو رات کو وہ کفن کو چوری کر لیتا۔ جب
موت اس کو آنے لگی، اس کو پتہ لگ گیا کہ اب میں مر رہا ہوں۔ اس نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، اس نے کہا میرے بیٹو، میں آپ کا باپ ہوں، میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، جب میں مر جاؤں مجھے زندہ جلا دو، مجھے اسی دنیا میں جلا دو، میری راکھ بنا دو، کیونکہ میں نے دنیا میں کوئی نیک کام نہیں کیا، میں نے بہت غلط کام کیے، مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سخت سے سخت سزا دینی ہے، تو میں بہتر یہی چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں آپ جلا دو گے تو شاید میرا چھٹکارا ہو جائے۔ لہذا جب وہ مر گیا، بچوں نے اس کو جلا دیا، اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا، کچھ ہوا میں بکھیر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی راکھ کے جتنے بھی ذرے تھے وہ سب جمع ہو گئے، اور اللہ نے کہا کہ کن فیکون، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بندہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ پاک نے پوچھا، اے میرے بندے، یہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس بندے نے جواب دیا، باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، میں بہت برا آدمی ہوں، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ تو مجھے پکڑ لے گا، میں تیرے سے بچ نہیں سکتا، لہذا میں نے سوچا کہ میں اپنی سزا خود ہی منتخب کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ شاید مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محض اس کو اس لیے معاف کر دیا کہ جو اس نے یہ کہا تھا نا کہ اے اللہ تو جانتا تو ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندے، چونکہ تو نے میرے ڈر سے یہ کام کیا، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خشیت الہی پر اس کو جو تحفہ بخشا، اللہ نے انتہا کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کہ اعتراف جرم کے ساتھ وہ عمل کیا کہ وہ اپنے آپ کو جلا کر اس نے راکھ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند آ گیا کہ مولا تو جانتا ہے، اللہ کی محبت میں اور خوف و خشیت میں رونا اور دیوانگی کی حد تک رونا یہ سارے نامہ اعمال کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے جو کچھ بھی پایا رونے تڑپنے کی راہ سے پایا، پتہ یہ چلا کہ معرفت، اللہ کی جو معرفت ہے اور قربت، محبت الہی اور خشیت الہی تبھی حاصل ہوتی ہے جب بندے کا دل صاف ہو اور وہ 5 وقت کا نمازی ہو، عمل اس کا اچھا ہو، تب بات بنتی ہے۔ اگر عمل ٹھیک نہیں تو بات نہیں بن سکتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہمارا دل صاف نہ ہو ہماری نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ یہاں پر جتنے ہمارے نمازی آتے ہیں ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جن کو غسل کا پتہ ہے، لوگوں کو غسل کا پتہ نہیں ہے، اسی لیے وہ پریشانیوں میں جکڑے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے صاف کیسے ہونا ہے، پاک کیسے ہونا ہے۔ اسی طرح نماز، اگر کسی کو کہو کہ یار ہاں آپ اپنی نماز درست کر لو تو وہ گرم ہو جاتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں ایسی بات نہیں، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ کتنا پیارا ہے اور اللہ کتنا رحیم ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے کسی سے کہ یار میری یہ چیز ٹھیک ہو جائے، وہ یہ نہیں خیال کرتا کہ میری ناک نہیں رہتی ہے، میرا عمر زیادہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو جو اجر دوں گا وہ تو میں نے دینا ہی دینا ہے، لیکن میں اس چیز کا اجر اس کو اور زیادہ دوں گا کہ اس نے اپنا آپ نہیں دیکھا، اپنے آپ کو گرا کر وہ پوچھ رہا ہے کہ یار میرا یہ کام صحیح کر دو۔ میرے دوستوں نماز کو بھی صحیح کرنا چاہیے، سلام بھی صحیح لینا چاہیے۔ ہمارے اکثر نمازی سلام صحیح نہیں دیتے اور مجھے سخت افسوس ہے۔ سلام ہے السلام علیکم، یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ایک دو کے بغیر وہ سارے کہتے ہیں السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مقصد یہ ہے، اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی تیرے پہ لعنت ہو، میرے پہ لعنت۔ میرا خیال ہے کہ ہر نماز میں بہت ساری لعنتیں قبول کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں کہہ کہ تھک گیا ہوں کہ بھائی اسلام اس طرح نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنی نماز کو ٹھیک کرو، اپنے غسل کو ٹھیک کرو، اپنے سلام کو ٹھیک کرو، پھر اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بہت گناہ گار۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ آپ یقین کرو کہ سب سے بڑی نعمت دنیا میں کون سی ہے؟
اور آخرت میں کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو رب نے ہمیں عطا کر دی۔ اور دوسری نعمت کون سی ہے؟ موت۔ اگر موت نہ ہو بندے کا کیا حال ہو؟ تو دوستان محترم، اللہ کو یاد کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر یہ دو نعمتیں ہمارے پاس نہ ہوتی تو کائنات نہ ہوتی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو موت بھی نہ بنتی، یہ جہان نہ بنتا، کچھ بھی نہیں بننا تھا۔ اللہ پاک خود کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو دنیا میں ظاہر کرنا تھا، اس لیے میں نے سارا کچھ کیا ہے، تو میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اپنے محبوب سے بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ تو دوستان محترم، جتنی ہی ہم اللہ سے ڈر کر روئیں گے نماز میں، سجود میں، اللہ تعالی ہمیں اتنا ہی پسند فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔